ہو اج عاشقان ہو اج عاشقان جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو اج عاشقان جشن منائے الحمدللہ الذي لم يزل عالما قديرا سبحان اللہ حيا قيوما سميعا بصيرا سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا کے بعد یاران گرامی میزبان محفل ذی وقار علماء کرام میری اور آپ سب کی یہ سعادت مندی ہے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی یاد میں مشغول رکھا ہے اور سرکار کی یاد سے ہمیں غافل نہیں کیا۔ اس روئے زمین پر بہت سی محافل سجتی ہیں، کہیں پر کوئی سیاسی جلسہ ہے، کہیں کوئی شادی کا پروگرام ہے، بے شمار محافل اس روئے زمین پر سجتی ہیں، لیکن خدا کی قسم ایسی محفل جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوب ہو، وہ وہی محفل ہے جس میں خدا کا بھی ذکر ہو، خدا کے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو۔ سبحان اللہ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں، بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ یاران گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے کرتے یہ دنیا چل رہی ہے، قیامت آ جائے گی لیکن سرکار کا ذکر مکمل نہیں ہوگا، قبر کی زندگی ہوگی، سرکار کے چرچے تب بھی پورے نہیں ہوں گے، قیامت آ جائے گی لیکن میری سرکار، میرے حبیب کی عظمت و شان کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مجھ سے قبل میرے برادر اکبر حضرت علامہ صاحبزادہ میاں محمد مقصود احمد مرتضی صاحب، آپ نے جس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سرکار علیہ السلام کی باتیں کی ہیں، تو مجھے میری گفتگو کا عنوان مل گیا اور بنیاد مل گئی، تو میرے جی میں آیا کہ میں بھی اسی بات کو تھوڑا آگے چلا کر پھر اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یاران گرامی، قرآن پاک کے اندر جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا ذکر ہے، وہاں سابقہ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کا ذکر خیر بھی موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ قرآن پاک کا یہ سابقہ نبیوں پر احسان ہے کہ جتنے سابقہ انبیاء تھے ان کی قوموں نے ان کے واقعات کو بدل دیا، ان میں تبدیلیاں کر دی، ان کو خلط سلط کر کے بیان کیا، اور وہ سینہ بسینہ اسی طرح غلط سلط چلتا آیا۔ کئی انبیاء تھے جن کے بارے میں ان کی قوموں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسی قومیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے انبیاء کے بارے یہ مشہور کر دیا کہ یہ خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت ان کے اندر سرایت کر چکی ہے، ان کے اندر جذب ہو چکی ہے، گویا کہ خدا خود ان کے اندر جلوہ گر ہو گیا ہے اور ان میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ایسی باتیں سابقہ انبیاء کے متعلق لوگ کرنے لگ گئے، لیکن قرآن کا ان نبیوں پر یہ احسان ہے کہ قرآن نے ان نبیوں کے واقعات کو بیان کیا اور درست طریقے سے بیان کیا، اور وہ کئی باتیں جو ان نبیوں کے بارے میں غلط مشہور ہو چکی تھی، قرآن پاک نے ان کو درست کر کے بیان کر دیا، اور ان انبیاء کے واقعات کو قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، سفر میں تھے، پانی کی قلت تھی، اور ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرمائے، پانی کی بڑی قلت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب موسیٰ کی قوم نے علیہ السلام، ان کی قوم نے جب ان سے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، یہ لاٹھی مبارک جو ہے، اس کو آپ یہ سامنے پتھر پر ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قرآن فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا مضمون ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے تھے یا 12 خاندان تھے۔ فَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر کسی نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور اس سے پانی استعمال کرنے لگ گئے۔ یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارا اور پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معجزہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ وہ کس طرح، آپ اس کو سنیے اور پھر اس کا نتیجہ نکال کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور یہی ساری صورتحال بنی کہ پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سرکار سے گزارش کی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، جانور بھی استعمال کریں گے، جانور پیاسے ہیں، ہمیں بھی استعمال کرنا ہے، اور پانی تو بالکل ختم ہو گیا اور قریب کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے پانی ملنے کے۔
یا رسول اللہ کو کرم فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو اپنے برتنوں میں، اپنے مشکیزوں میں دیکھو، کسی کے پاس کوئی تھوڑا بہت پانی ہوگا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ دیکھیں میرے برتن میں یہ تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو سامنے رکھ دو۔ وہ برتن سرکار کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالا اور سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پانی خود پیا، ہم نے اپنے جانوروں کو پلایا، جنہوں نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جنہوں نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اور پھر ہم نے آئندہ کے لیے وہ پانی اپنے برتنوں میں مشکیزوں میں محفوظ بھی کر لیا۔ کسی سننے والے نے کہا اے جابر یہ بتائیے آپ کتنے لوگ تھے جو یہ پانی استعمال کر رہے تھے؟ جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو 800 لوگ تھے، لیکن پانی کا انداز یہ بتا رہا تھا، پانی کا بہاؤ یہ بتا رہا تھا، اگر ہم 10,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کرنا پڑتا۔ میرے مصطفیٰ نے ایسی اپنی رحمت کا پانی ہمیں پلایا۔ سبحان اللہ۔ یاران گرامی، اب یہ دونوں روایات آپ نے سنی، اب ان دونوں کا ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا آپ عصا ماریے پتھر پر، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ پتھر سے پانی تو آج بھی نکلتا ہے، پتھر سے پانی تو آج بھی نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ شمالی علاقات میں چلے جائیں، آپ کو جا بجا نظر آئے گا 20 مقامات پر کہ قدرتی طور پر پتھروں سے پانی نکل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، مسلم معجزہ ہے، لیکن پتھروں سے آج بھی پانی نکلتا ہے۔ ہماری آنکھیں بھی دیکھ چکی ہیں، لیکن یاران گرامی میری اور آپ کی تو بڑی تھوڑی عمر ہے، یہ زمین بہت عمر والی ہے، یہ آسمان بہت عمر والا ہے۔ آپ آسمان سے پوچھئے کہ کبھی اس آسمان کی آنکھ نے میرے آقا سے پہلے کبھی ایسا دیکھا ہو یا میرے آقا کے بعد کبھی ایسا دیکھا ہو کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے خون اور گوشت کے مجموعے سے کبھی پانی کا چشمہ جاری کیا ہو؟ خدا کی قسم ایسا منظر میرے مصطفیٰ کے علاوہ نہ اس زمین نے کبھی دیکھا ہے نہ آسمان نے کبھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یاران گرامی، اللہ نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 109 ہے، 7واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ مٹی کا ایک پرندہ بنائیں، مٹی کا ایک پرندہ بنائیں، لیکن ساتھ فرمایا بھی اذنی میری اجازت سے، اور پھر اس میں آپ پھونک ماریں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، آپ جب اس مٹی کے بنائے ہوئے پرندے میں پھونک ماریں گے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے گا، لیکن ساتھ فرمایا بِإِذْنِي میری اجازت سے۔ پیدائشی اندھا اگر آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں لوٹا دے گا، لیکن فرمایا بِإِذْنِي میری اجازت سے۔ آپ کوہر والے کے جسم پر ہاتھ پھیریں، اس کا مرض ختم ہو جائے گا، لیکن فرمایا میری اجازت سے۔ جتنے بھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان فرمائے، ہر معجزے کے ساتھ فرمایا بِإِذْنِی میری اجازت سے۔ آپ یہ کام کریں میری اجازت سے، آپ یہ کام کیجئے میری اجازت سے، آپ یہ بھی کیجئے میری اجازت سے۔ ہر معجزے کے ساتھ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، بِإِذْنِی کا لفظ ارشاد فرمایا کہ میری اجازت سے، میری اجازت سے۔ اے عیسیٰ آپ ہر کام میں میری اجازت کے پابند ہیں، مجھ سے اجازت لیں پھر کام شروع کریں۔ اور جب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا تو سرکار علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنے
अपनी इजाजत देकर, अपनी इजाजत के साथ अपनी तरफ बुलाने वाला बनाकर भेज दिया है। अब आपको अलग से किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। सारी इजाजतें देकर, सारे इख्तियारात देकर आपको भेज दिया है। अब सूरज वापस पलटाएं, आपकी मर्जी है। चांद को दो टुकड़े कर दें, ये आपकी मर्जी है। पत्थरों से कलमा पढ़वाएं, ये आपकी मर्जी है। दरख्तों को कदमों में बुलवाएं, ये आपकी मर्जी है। दायन इलल्लाह बिइज़्निही, ऐ हबीब हमने अपनी तमाम इजाजतें देकर अपनी तरफ बुलाने वाला बनाकर आपको भेज दिया है। सुभान अल्लाह। आपको अलग से किसी इजाजत की जरूरत नहीं, हमने आपको सारी इजाजतें अता फरमा दी है। यारान गिरामी, अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया, ऐसा महबूब अता फरमाया कि इस पूरी कायनात में, ज़मीनों आसमां में उस महबूब की कोई मिसाल नहीं मिलती। उस महबूब की जुल्फों के छोटे से हिस्से की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। यारान गिरामी, हमें अल्लाह ताला का इसी अंदाज में शुक्र करना है, इसी अंदाज में शुक्र अदा करना है जिस अंदाज से अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता फरमाया है। हम देखते हैं कि अपना हबीब तो कोई किसी को देखने भी नहीं देता, अपना महबूब तो कोई किसी को देखने भी नहीं देता। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें अता फरमा दिया। वो गुजराती का एक शेर है कि पिया आन बसो नैनन में, मैं अखियां बंद कर लियूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। तो हमारे तो ये नजरियात हैं अपने महबूबों के बारे में, लेकिन अल्लाह का ये फजल है, उसका करम है कि अल्लाह ने हमें अपना प्यारा हबीब अता फरमा दिया, हमें नबी अता फरमा दिया, रसूल बना के हमारी तरफ भेज दिया। और हम अल्लाह की इस नेमत पर अपनी आखिरी सांस तक भी उसका शुक्र अदा करते रहें, तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। यारान गिरामी, ये मिलाद शरीफ की महाफिल, ये रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस, ये मिराज शरीफ की महाफिल, मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ उन्वानों से हम जो सरकार के जिक्र की महाफिल सजाते हैं, ये दर हकीकत अल्लाह की इस नेमत का शुक्र ही अदा करना है। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करने का एक तरीका और एक बहाना है। और मैं आखिर में उस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। मुझे एक दोस्त ने भी हुक्म दिया कि आप इस हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा। हमारे अक्सर दोस्त ये सिर्फ इधर ही नहीं, मुझे कई जगह पर ये बात सुनने को मिली, कहते कि हमें कई दफ़ा कहा जाता है कि साहब आप मिराज शरीफ और मिराज शरीफ के हवाले से जो तकरीबात का एहतमाम करते हैं, आप किसी एक सिहाबी का बताएं कि जिसने मिराज शरीफ मनाया। किसी एक सिहाबी का नाम है। क्या हज़रत अबू बकर ने मनाया? क्या हज़रत उमर फारूक ने? क्या हज़रत उस्मान गनी? क्या हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु? इन्होंने मिलाद शरीफ मनाया है? किसी एक सिहाबी का नाम लेके बताएं जिन्होंने मिलाद मनाया हो। तो मैं अर्ज करता हूँ, और ये हमें बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि मिलाद क्या है। मिलाद है सरकार की आमद पर खुशी का इजहार करना। बस इतनी सी बात है, ये दो हरफी बात है कि सरकार तशरीफ लाए हैं, हमें इस बात की खुशी है, हमें इस बात की खुशी है कि सरकार तशरीफ लाए हैं। सरकार की आमद पर, सरकार की तशरीफ आवरी पर खुशी का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, ये मिलाद है। और जहाँ तक सहाबा किराम के हवाले से बात की जाती है, सवाल हमें ये किया जाता है कि एक सहाबी का नाम बताएं। मैं जनाब अर्ज करता हूँ कि कोई एक सहाबी का नाम आप बताएं कि जो सरकार के आने पर खुश ना हुआ। बात खत्म हो गई। सरकार का मिलाद क्या है? आमद मुस्तफ़ा क्या है? सरकार की तशरीफ आवरी पर हम खुश हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका तशरीफ लाए। तो हम आपको एक सहाबी का नाम बताएंगे, लेकिन आप एक सहाबी का नाम हमें बताएं जो सरकार की आमद पर खुश नहीं हुए, जो सरकार की आमद पर नाराज हो गए कि ये क्या हुआ, ये तो नबी आ गए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यारान गिरामी, कोई भी आदमी सरकार के ज़माने में, कोई भी आदमी उस वक्त तक सहाबियत का मकाम हासिल कर ही नहीं सकता था जब तक कि वो सरकार की आमद पर खुश ना हो। क्योंकि सरकार पर ईमान
تبھی لائیں گے جب سرکار کی آمد پر خوش ہوں گے، اور اسے دل و جان سے تبھی تسلیم کریں گے جب آمد پر خوش ہیں۔ جب آنے پہ راضی نہیں تو پھر تسلیم کرنا کیسا ہے؟ تو جب سرکار کو جنہوں نے تسلیم کیا، سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی اختیار کی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد تک سرکار کے قدموں میں قربان کر دی، انہوں نے سرکار کی آمد کو تسلیم کیا ہے تو سب کچھ کیا ہے نا۔ تو یاران گرامی، سرکار کے سارے صحابہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سرکار کے آخری صحابی تک، تمام صحابہ نے سرکار کا میلاد منایا ہے، تمام صحابہ نے سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور سرکار کی آمد پر انہوں نے اپنے نیک جذبات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ یاران گرامی، اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو کیا خیال ہے ہم ایسے بیٹھے ہوتے؟ آپ زمانہ جاہلیت کو نہیں سنتے؟ زمانہ جاہلیت کے واقعات آپ نے نہیں پڑھے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو آج تک ہم زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوتے؟ آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کو کھڈے کھود کے اس میں زندہ دفن کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم بھی اپنی ماں کے ساتھ باپ کے مرنے کے بعد نکاح کر رہے ہوتے۔ یہ ساری بےہودگیاں آج ہمارے اندر بھی ہوتی ہے۔ اگر سرکار تشریف نہ لائے ہوتے تو سرکار کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہمیں ماں کی تمیز کا پتہ چلا، سرکار کی آمد کا صدقہ ہے کہ بھائیوں کو بہن کی عزت کا پتہ چلا، سرکار کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ کی تقریم کا پتہ چلا، سرکار کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کا پتہ چلا۔ اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو ہم بھی آج جہالت میں ڈوبے ہوتے۔ آج اگر ہم صاف ستھرے ہیں، آج اگر ہمارے نظریات اچھے ہیں، آج اگر ہم صلی اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ سرکار کی آمد کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، اور ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک سرکار کی غلام رہیں، اور ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں قیامت تک کوئی سرکار کا گستاخ نہ پیدا ہو، سرکار سے محبت کرنے والے پیدا ہوں۔ وما علینا رب سونا اپنے محبوب دی محبت پلیتاں نوں دیندا۔ اللہ تعالیٰ